تو جب آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہو چکا اور ملائکہ نے اعتراف کر لیا آپ کی فضیلت کا، آپ کی عظمت کا اقرار کر لیا، تو اس پر اللہ رب العزت نے انہیں اعتراف عظمت آدم اور اقرار فضیلت آدم کے عملی مظاہرے کے لیے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چونکہ گفتگو کا موضوع اور محور تربیت ہے، اس لیے میں اس کے دقیق علمی اور تفسیری نکات کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر یہاں اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ کیا تھا؟ سجدہ عبادت نہ تھا۔ سجدہ عبادت اللہ جل مجدہ کے سوا کسی امت میں اور کسی نبی کے زمانے میں بھی کسی اور کے لیے روا نہیں رہا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا عبادت کے طور پر یہ کفر اور شرک ہے۔ اس حکم میں کبھی بھی کسی زمانے میں فرق اور اختلاف نہ تھا۔ البتہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں پہلے حکم جدا تھا اور اب حکم جدا ہے۔ پہلی امتوں میں تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب مصر میں آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ اور بھائی سب پہنچے تو انہوں نے سجدہ کیا، اور انہوں نے اس زمانے کی رسم اور اس دور کے حکم شریعت کے مطابق آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ حکم شریعت اس لیے کہ محض رسم ہوتی تو ہر دوسرا شخص سجدہ تعظیمی کرتا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نہ کرتے۔ وہ تو نبی تھے، وہ تو خود نبی تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر جھوٹی اور غلط رسموں کو توڑنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ اپنانے کے لیے۔ ان کی پیغمبرانہ شان اور پیغمبرانہ منصب کا تقاضا تھا کہ اگر اس دور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی ناجائز ہوتا تو وہ سجدہ ریز نہ ہوتا، مگر سجدہ کیا، اور ساتھ فرمایا بیٹے یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو تو نے بچپن میں دیکھا تھا۔ آج تیرا باپ، تیری والدہ اور تیرے بھائی تیرے سامنے تعظیم کا سجدہ ادا کر رہے۔ خیر، میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ سجدہ تعظیمی پہلے ادوار میں جائز تھا، تو ملائکہ کو بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا۔ اب امت مسلمہ میں کسی کو بھی خواہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی کیوں نہ ہو اور آپ کا مزار اقدس ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے۔ اس پر کوئی الجھن، کوئی التباس اور کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ تعظیماً سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا، اور عبادتاً سجدہ کرنا میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کفر اور شرک، اس کی تو گنجائش پہلے بھی نہیں تھی، تعظیمی سجدے کی تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اسے بھی حرام کر دی، اور فرمایا اگر سجدہ کسی اور کے لیے کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیویاں صبح اٹھ کر اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر سجدہ کسی اور کو کرنا کفر یا حرام قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھائی، بعض لوگ بہت کلیم نادانی اور جہالت اور کم علمی کے باعث بعض لوگ اپنے مشائخ کو سجدہ کر گزرتے ہیں، اپنے بزرگوں اور پیروں کو،
اور بعض لوگ بعض علاقوں میں بسبب جہالت مزارات اولیاء کو بھی سجدہ کرتے ہیں. وہ بڑا کم ہوتا ہے، مگر کہیں کہیں جہاں جہالت زیادہ ہے، خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں، وہاں ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق مسلک اہل سنت والجماعت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. یہ محض جہالت ہے اور فعل حرام ہے. اور اگر عبادت کی نیت سے کیا تو کفر اور شرک. یہاں ایک اور مغالطہ بھی، چونکہ بات چھڑ گئی تو واضح کرتا چلوں کہ جہاں تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے، وہاں ایک اور مغالطہ بھی لاحق ہوتا ہے. وہ یہ بعض لوگ ایسا کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم عبادت کا تھوڑا سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو صرف تعظیماً کر رہے ہیں. اسی کی بات تو میں کر رہا ہوں کہ وہی تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے. اگر عبادت کی نیت سے کیا گیا ہوتا تو عبادتاً سجدہ کرنے والا کافر و مشرک گردانا جاتا، اسلام سے خارج ہو جاتا، اسے پھر توبہ کر کے قبول اسلام کرنا پڑتا. تو عبادت کی نیت سے کیا تو یہ تو کفر و شرک ہو گیا. میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں اور اصلاح کی بات کر رہا ہوں وہ تو تعظیم ہی کی نیت سے کرنا ہے کہ وہ حرام ہے. بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی جہالت، کم علمی یا مزاج میں زیادہ شدت اور انتہا پسندی کے باعث وہ شرک اور کفر سے پیچھے رکتے ہی نہیں. شرک اور کفر سے پیچھے رکتے ہی نہیں. جو کام کسی نے کیا یہ نہیں گمان کرتے کہ یہ مکروہ ہو سکتا ہے، یہ ناجائز ہو سکتا ہے، حرام ہو سکتا ہے، مگر کرنے والا مسلمان رہے گا. فعل حرام ہے. جیسے کسی نے شراب پی تو شراب پینا حرام ہے، تو شراب پینے والا حرام فعل کا مرتکب ہے، فاسق کہلائے گا، کافر. کسی نے بدکاری کی، چوری کی، ڈاکہ کیا، جھوٹ بولا، یہ سب فعل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر ان کبائر کا اور محرمات کا مرتکب فاسق و فاجر کہلائے گا، کافر رہے گا دائرہ اسلام کے اندر. تو بعض لوگوں نے شریعت پر اتنا کنٹرول ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ جب طبیعت چاہتی ہے اٹھا کے دائرہ اسلام سے خارج باہر پھینکتے ہیں، اندر تو رہنے ہی نہیں دیتے. تو یہ دوسری طرف کا غلو. سو جو چیز کفر و شرک ہو صرف اسی کو کفر و شرک کے درجے میں رکھنا چاہیے، جو حرام ہو اس کو حرام کے درجے میں، جو مکروہ ہو اسے مکروہ کے درجے میں، اور جو مباح اور جائز ہو اسے مباح اور جائز کے درجے میں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر طرف افراط اور تفرید کا ایسا میلان پیدا ہوا ہے کہ ہم اعتدال کی راہ پر چلنا بھول گئے. یا ادھر چلتے ہیں تو اعتدال کھو دیتے ہیں، اور ادھر چلتے ہیں تو تب بھی اعتدال کھو دیتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں تو انتہاؤں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، دو انتہاؤں پر، درمیانی راہ بھول جاتے ہیں. سو اگر کوئی شخص تعظیماً سجدہ کر رہا ہے تو اسے کافر و مشرک نہیں کہنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، اسے ہدایت کی بات کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے مسلمان ہے، نادان ہے کہ یہ حرام کا فعل ہے، اسلام میں اس امر کی گنجائش نہیں، اسے نصیحت کرنی چاہیے. لفظ ابلیس آیا ہے تو ابلیس کا معنی بھی بتا دوں. سنا کبھی آپ نے؟ غور نہیں کیا کبھی؟ ہے ابلیس کا معنی ہے مایوس. کیا معنی ہے؟ یہ باب افعال سے ہے، ابلس ابلاسا. ابلیس اس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا. تو ابلیس کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے نام کے اندر اس کی حقیقت مضمر ہے، اس کے نام کے اندر اس کی حقیقت مضمر ہے. تو یہ معنی میں نے اس لیے بتانے کی ضرورت محسوس کی تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ فعل ابلیس ہے. پھر آگے آ جائیے فعل ابلیس کی طرف. ایک اس نے انکار کیا اور ایک تکبر کیا. انکار کس امر سے کیا؟ اللہ کے اذن سے. اللہ نے فرمایا تھا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہ کیا. تو انکار کس کے امر سے ہوا؟ بولیے، امر الہی سے.
اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ کے امر سے انکار کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ تو جو اس کا فعل انکار تھا یہ امر الہی کی نسبت تھا، یہ گستاخی ہوئی امر الہی کی، یہ گستاخی کی اس نے امر الہی کی۔ دوسرا لفظ ہے وستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کہتے ہیں خود کو دوسرے سے بڑا جاننا اور ظاہر کرنا، تکبر کسے کہتے ہیں؟ اور یہ استکبار سے ہے، باب استفعال، اور تکبر خود کو دوسرے سے بڑا جاننا، بڑا ظاہر کرنا، اور دوسرے کو خود سے کم اور نیچا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو تکبر کس سے کیا؟ وہ آدم علیہ السلام سے سجدہ کا انکاری ہو کر، ان کو سجدہ کا انکاری ہو کر تو ابا کا مرتکب ہوا۔ وستکبرا، اور تکبر کا مرتکب کب ہوا؟ وہ خود کو اللہ سے بہتر تو سمجھ نہیں سکتا تھا، تو تکبر بارگاہ نبوت میں کیا، انکار بارگاہ الوہیت میں کیا۔ ابا، انکار کہاں کیا؟ بارگاہ الوہیت میں، اور تکبر کہاں کیا؟ بارگاہ نبوت میں، اور دونوں کو ایک مقام پر اللہ رب العزت نے جمع فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گئے۔ اور بارگاہ نبوت میں تکبر کیا تھا؟ اس تکبر کا راز اور بنیاد سمجھا دیتا۔ وہ تکبر جو بارگاہ نبوت میں کیا ابلیس نے، وہ کیا تھا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی نظر تکبر کیوں قرار پا گئی؟ اس کی سوچ استکبار کیوں بنی؟ وہ کیوں بارگاہ نبوت کا گستاخ گردانا گیا؟ تو یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ بارگاہ الوہیت میں انکار نہ کرتا اگر بارگاہ نبوت کا گستاخ نہ ہوتا۔ وہ پہلے گستاخ نبوت ہوا، گستاخ بارگاہ نبوت ہوا۔ اس نے تکبر حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اس تکبر نے اس کے اندر انحراف پیدا کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے امر کا منکر ہوا۔ تو گویا بارگاہ الوہیت کی جو اس نے گستاخی کی انکار کر کے، اس کا سبب بھی گستاخی بارگاہ نبوت بنی۔ جو نگاہ بارگاہ نبوت میں، بارگاہ نبوت کے مشاہدے میں جو نگاہیں بشریت پر ٹک جاتی ہیں، وہاں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جو نگاہیں پیکر بشریت سے گزر کر نور حق کو جلوہ گر دیکھتی ہیں، ان میں ادب پیدا ہوتا ہے۔ جو نگاہیں بشریت کی دیوار پر پڑی رہتی ہیں اور بشریت ہی کی بات کرتی رہتی ہے، ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ راز دین ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، راز ایمان ہے، اور سعادتوں اور محرومیوں کا راز۔ جو نگاہیں بشریت پر ٹک جاتی ہیں اور اس بشریت کے پیچھے نور حق جلوہ گر نہیں دیکھتی، ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بشریت ملائکہ نے بھی دیکھی، بشریت ملائکہ نے بھی دیکھی۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، ملائکہ نے 7 بار تذکرہ آیا ہے، بشریت ملائکہ نے دیکھی، مگر بشریت کی بات زبان پر کبھی نہیں لائے۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھی ملائکہ نے بشریت، مانا ایمان رکھا کہ امر الہی جو تھا، مگر بشریت کی رٹ نہیں لگائی، بشریت کی رٹ نہیں لگائی۔ میں بڑی نکتے کی بات، یہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہاں آ کر لرز گٹھے، پھسل گئے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس امر کی طرف توجہ کریں، اور آپ بھی ہمیشہ متوجہ رہیں۔ بشریت ملائکہ نے بھی دیکھی، ہر دم دیکھی، مگر بشریت کی رٹ نہیں لگائی، اور بشر نہیں کہا۔ مانتے وہ بھی تھے، مگر زبان پر اس بات کو بار بار نہ لائے۔ کیوں نہ لائے؟ کہ بار بار بشر کا تذکرہ کرنے سے نگاہ جاتی ہے تخلیق بشریت کی طرف، وہ ہے مٹی سے، اور مٹی پر جب نگاہ جائے تو فضیلت کا مشاہدہ کم ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی نگاہ اور مشاہدے کا مرکز
بشریت کے تصور کو کر لیتے ہیں اور کچھ اپنی نگاہ اور مشاہدے کا مرکز اس بشریت کے پار نورانیت کے تصور کو کر لیتے ہیں. بار بار بشریت کی رٹ لگانے سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. بار بار بشریت کی رٹ لگانے سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا، مگر جتنا ذکر اسی کا کرو گے تو بار بار تخلیق بشریت سے، مٹی سے پیدا ہونا، کھانا پینا چلنا پھرنا شادی بیاہ اولاد، یہ بشریت کے تقاضے ہیں نا. تو بار بار اس کا ذکر کرنے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرو گے، اور جو جو یہ پہلو اجاگر ہوں گے وہ ادب جو بلندی روحانیت کے ساتھ متعلق ہے وہ اوجھل ہوگا. اور جتنی نگاہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی تصورات کی طرف کرو گے تو آپ کا مقام عالم بشریت سے بلند عالم ملکوتیت میں نظر آئے گا، اور عالم ملکوتیت سے بلند مکان و لا مقامی نظر آئے گا، اور اس سے بلند مقام کعبہ کو سیر میں نظر آئے گا. جو جو تصور اونچا جائے گا ادب بڑھتا جائے گا، ادب بڑھتا جائے گا، ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا.